میں کوئی سوال ہو دوں گا۔ سوال یہ ہے، اگر کوئی شادی کے بعد ماں کی بے حرمتی کرے بیوی کے سامنے تو ماں جانا ہے؟ بھائی یہ بہت آتا ہے سوال، اور یہ اکثر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ماں کے ہوتے ہوئے کوئی بیوی کو فوقیت دے اور ماں کی بے حرمتی کرے تو اس کا کیا حال بنے گا۔ میں نے شاید پہلے کسی پروگرام میں ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ حضرت علقمہ تھے ایک رضی اللہ تعالیٰ صحابی، جب ان کا آخری وقت تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور یہ کہا کہ اسے کلمے کی تلقین کرو۔ صحابہ وہاں گئے تو ان کا آخری وقت تھا، لیکن سانس جو ہے وہ نل کھڑے میں تھی اور موت نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے بہت ان کے سامنے کلمہ پڑھا لیکن ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکلا۔ صحابہ واپس دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حالت بتائی کہ آخری وقت ہے علقمہ کا، لیکن ان کے زبان سے کلمہ نہیں نکلنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرا کہ اس کی ماں کہاں ہے، ان کی ماں کے گھر جا گیا اور جا کے ان سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو علقمہ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کہ جی ہاں ناراض ہے۔ کہ کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنی بیوی کو فوقیت دیتا ہے میرے اوپر اور مجھے لان تان کرتا ہے، کہ اس کا آخری وقت ہے تو اسے معاف کر دے، کسی قیمت پہ بھی معاف نہیں کروں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکڑیوں کا گٹر اکٹھا کرو، اس میں آگ لگاؤ، علقمہ کو اٹھا کے اس پہ ڈال دو۔ ماں تھی 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، 2 سال خون پلایا تھا، پیشابوں میں سوئی تھی، تڑپ گئی، کہنے حضور میرا بچہ آگ میں جلے گا؟ کہنے جس آگ کی طرف تو اسے بھیج رہی وہ 70 گنا زیادہ ہے یہاں سے، جس آگ میں اللہ اسے جلائے گا، کیونکہ مرتے ہوئے وہ جس حالت میں اس ٹائم ہے اس سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ تو اس نے فوراً کہا ماں نے کہ میں نے اسے معاف کیا۔ بھاگے صحابہ کرام، اور جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے منہ سے کلمہ نکل رہا تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ایک صحابی کا واقعہ بتا رہا میں، ہم تو عام لوگ ہیں، اور میرے پاس آپ یقین کریں روز مائیں آتی ہیں کہ جی ہمارے بچے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمیں بہت گالیاں دیتے ہیں، ہماری بچی جو ہیں وہ ہماری بے حرمتیاں کرتی ہیں، لڑکیاں زیادہ کرتی ہیں لڑکوں سے بھی، کیونکہ رات دن ساتھ رہتی ہیں، مائیں ٹوکتی ہیں، جو آج کے حالات ہیں۔ تو اس لیے میری بچی جو بھی سن رہی ہوں اس بات کو، وہ جتنے دن اپنی ماں کے گھر میں ہیں ان کی بہت حرمت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، وہ مردوں کے لیے نہیں فرمایا، تمام معاشرے کے لیے فرمایا، اور باپ کو جنت کا دروازہ فرمایا۔ سوال یہ ہے، کیا بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا سنت ہے؟ ان کا سوال ہے کیا بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا سنت ہے؟ جی سنت ہے، لیکن بیماری کی حالت میں۔ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں پڑھیں بیٹھ کے نماز، ویسے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے جب صحت مند تھی۔ 2 نفل کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی جو ہے فطروں سے پہلے 2 نفل پڑھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو ایک بار ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ حضور آپ تو فرماتے ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا ثواب آتا ہے، تو حضور مسکرائے کہ لیں میری خصوصیت میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ مجھے بیٹھ کے بھی پورا ہی ثواب دیتا ہے۔ جماعت کی نماز پڑھنے کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں؟ بھائی میرے خیال پچھلے ہفتے بات میں نے بتائی تھی، جماعت کی نماز پڑھنے کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت تھی وہ تو اجتماعیت تھی، لیکن ایک اور بات بھی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے جو ہے گناہ جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ میں معاف کرتے رہتا ہوں اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی پہنچے کنفیشن کرنے کے لیے کہ حضور میرے سے یہ گناہ ہو گیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے مصروف تھے کہ بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ وہ دوبارہ آئے ان کے پاس، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی میرے سے یہ گناہ ہو گیا۔ حضور نے تھوڑی دیر انتظار کر، اتنے میں جماعت کا ٹائم ہوا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تمام صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ان صحابہ نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہیں تھوڑی جلدی تھی، وہ پھر آئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور میرے سے یہ گناہ ہو گیا اور مجھے اس کی حد جاری کر دیں۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے کیا نماز نہیں پڑھی جماعت سے ہمارے ساتھ؟ کہ ہاں حضور پڑھی، چل تیرا گناہ معاف۔ تو جماعت کی نماز میں ایک سب سے بڑا سیف سائڈ یہ ہے کہ ایک تو آپ جو ہے سب سے زیادہ سیف ہیں آپ امام کے پیچھے، 27 گنا اجر تو ہے ہی، وہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ دوسرے آپ سے کوئی کوتاہی نماز میں ہو جائے، کوئی دھیان ادھر ادھر بھٹک جائے تو وہ آپ ذمہ داری نہیں رہے، آپ تابع ہیں اپنے امام کے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا، جماعت کی نماز پڑھنے میں
کسی نہ کسی نیک آدمی کی وجہ سے اللہ آپ کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، یہی اس حدیث سے ثابت ہے۔ سوال ہے، نماز میں ٹانگیں کانپتی ہیں، سر بھاری ہوتا ہے تو کیا کریں؟ بھائی اکثر سوال آتا ہے کہ نماز میں مشقت آتی ہے، لوگوں کو چکر بھی آتے ہیں، دھیان بھٹکتا ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جتنی مشقت سے نماز پڑھی اس کا اجر اتنا ہی بڑھتا چلا گیا، تو اس لیے برداشت کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ صبح کو اٹھتے ہی بستر پہ بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں 10 بار۔ اب آپ جب بھی نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کو کوئی بے چینی ہو، کوئی گھبراہٹ ہو، ٹانگیں کانپیں، تو آپ نماز کے بیچ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ کم سے کم 41 بار یا ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کا دونوں مطلب یہ ہے۔ لاہور کا مطلب یہ ہے کہ تمام نیکی جو ہیں وہ اللہ توفیق دینے والے ہیں، ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ گھبراہٹ، یہ بے چینی ختم ہوگی۔ کیا کھڑے ہو کر درود سلام پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری طرف کے لوگ منع کرتے ہیں کہ بریلوی حضرات کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ ان سے یہ ثبوت مانگا جائے کہ بھائی بیٹھ کے درود و سلام پڑھنے کا ثبوت دیں۔ قرآن آپ کو حکم دیتا ہے سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بھیجو، سلامتی بھیجو۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹھ کے بھیجو یا کھڑے ہو کے۔ تو اس لیے جس کو جس طرح سے مزہ آتا ہو، لطف آتا ہو یا اس کا جوڑ لگتا ہو اللہ سے، وہ اس طرح سے درود پڑھے اور اس طرح سے سلام پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے بیٹھ کے پڑھے چاہے کھڑے ہو، یا بھی کوئی ثبوت دے کہ بھئی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی بیٹھ کے پڑھنا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا۔ ایویں ہی اپنی مخالفتیں کرنا، ایک دوسرے مطلب معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف چیزیں برپا کر دینی جس سے کہ نفرتیں بڑھیں، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے، بینک میں فکس ڈپازٹ کرانا جائز ہے؟ نہیں بھائی، ان کا سوال ہے بینک میں فکس ڈپازٹ کرانا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ اس میں بینک کو ادھار دیتے ہو اور بینک آپ کو پروفٹ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ادھار جو نفع کھینچے وہ بیاج ہے۔ آپ اگر کسی سے بھی مان لو کوئی کسی کو اگر آپ ادھار دیتے ہو اور اس سے کوئی فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں تو وہ بیاج ہے بالکل۔ امام ابو حنیفہ جو امام اعظم کہلاتے ہیں، وہ ایک بار ایک جھوپڑی کے باہر سایہ تھا بہت تکڑا، لیکن دھوپ میں کھڑے تھے کسی شاگرد کے انتظار میں۔ ادھر سے جب وہ شاگرد آیا انہوں نے حضرت اتنی تکڑی چھاؤں ہے یہاں پہ اس جھوپڑی کی اور آپ دھوپ میں کھڑے، کوئی کیا کہے گا؟ کہنے بھائی جھوپڑی والے کے پاس میرے کچھ روپے ہیں ادھار انہوں نے لے رکھے ہیں، تو میں اس کی چھاؤں سے ہی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، کہیں یہ سود میں نہ آ جائے۔ کیا شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے بھائی۔ آپ یہ دیکھو 2-3 واقعے تو قرآن ہی بیان کرتا ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جب ذبح کرنے کے لیے چل رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو، تو شیطان نے آ کے جو ہے وہ بہکایا تھا، جو آپ کنکریاں مارتے ہو رمی کرتے ہو حج میں، وہ کیا معاملہ تھا۔ دوسرے ایک اور واقعہ بیان کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات کو تمام جتنے بھی کفار یا مشرکوں کے سردار تھے انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی مکے میں، تو ان میں شیطان انسانی شکل میں آگے بیٹھ گیا تھا، ان کا مشیر بن گیا۔ تو یہ تو بہت برگلاتا ہے انسانی شکل میں آگے، بہت سارے واقعے ہیں، صحابہ کو بھی برگلایا، نبیوں کو بھی برگلایا، تو آج بھی اسے اجازت ہے کہ وہ ہمیں برگلائے، لیکن ہمیں وہ دکھتا نہیں، تو اس لیے بہت سیف رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے تعلق ہوگا تو اللہ کو شیطان دکھتا ہے، پھر وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آج کتنے ہی کام ایسے ہیں جو بنا رشوت دیے ہوتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں، اس کا بیانہ کرنا چاہو گے تو اس کی رشوت فکس ہے، آپ کو بجلی کا کنیکشن دے رہے ہیں وہاں اس کی رشوت فکس ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں ایسے۔ تو اگر اس میں ہم بینک کے سود بیاج کو اس میں دے رہے ہیں، اگر من دکھے بہت زیادہ محبت کا پیسہ دیتے ہیں رشوت کی، تو کیا اس کا اچھا استعمال نہیں ہے؟ یہ سوال شاید پچھلے ہفتے بھی آیا تھا۔ بھائی ایسا ہے کہ رشوت دینا آپ کی مجبوری ہے، آپ اپنے حلال کاموں کے لیے رشوت دیتے ہیں، تو آپ
مجبور ہیں حلال پیسوں سے دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ پہ لیٹرین لگ جائے اور آپ اسے نالی کے پانی سے دھوئیں. جو بیاج کے پیسے آپ نکالیں گے بینک سے تو آپ گناہ گار ہو گئے سائن کرتے ہی. بیاج کا لینے والا، بیاج کا دینے والا، بیاج کا لکھنے والا، بیاج کا گواہ سب برابر ہے. تو آپ کے پاس بیاج کا پیسہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ بینک میں چھوڑے رکھو یا پھر کرنٹ اکاؤنٹ کھلواؤ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجبوری میں جو کام کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے پاک پیسے سے کرو، جس سے کہ سارا کا سارا معاملہ آپ کا پاک رہے. نہ تو نالی کے پانی سے وضو ہو اور نہ پاکی ہوتی ہے. تو آپ ایک گندگی دور کرنے کے لیے دوسری گندگی استعمال کر رہے ہیں، وہ نہیں ٹھیک ہے. کیا حاملہ عورتوں کو طلاق ہو سکتی ہے؟ ان کا سوال ہے کہ حاملہ عورتوں کو طلاق ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ حمل کی فراغت کے ٹائم بیان کرتا ہے. جس کا مطلب طلاق ہو سکتی ہو. یہ بھی تو اللہ نے کہا کہ ادھر حمل اس کا پورا ہوا، بچے کی ولادت ہوئی اور اس کی عدت ختم. ایک سوال ہے، 1 سال سے حیض نہیں آیا تو اب پوری نماز پڑھیں یا 6-7 دن چھوڑ جائیں؟ نہیں بھائی، اگر 1 سال سے حیض نہیں آیا تو پوری نماز پڑھی جائے گی، چاہے عمر کتنی کم ہو. کیونکہ حیض اگر نظر آتا ہے، بلڈ نظر آتا ہے، تب آپ کو نمازیں چھوڑنی ہے، وہ بھی 5-6 دن اور زیادہ زیادہ 10 دن. اس کے بعد اگر بلڈ آتا ہے تو آپ کو کپڑا لگا کے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ پھر بیماری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ حیض نہیں ہے. تو اگر بلڈ نہیں آتا تو پوری نمازیں پڑھنی ہے. ایک سوال ہے، اگر جنا کے بعد عمل ٹھہر جائے تو اس لڑکے لڑکی کا نکاح کر دیا جائے؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی زنا میں ملوث ہوں اور اس زنا سے حمل ٹھہر جائے تو کیا ان کا نکاح کر دینا چاہیے؟ بالکل میرے حساب سے وہ نکاح کر دینا چاہیے. قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. ان دونوں نے ناپاک کام کیا. آپ اگر یہ توبہ بھی کر رہے ہیں اور انہیں آپ کا ملا دینا معاشرے کے لیے صفائی کا باعث ہوگا. اور قرآن کی اس آیت سے بھی یہ مان لو اگر توبہ نہیں کرتے تو دونوں گندے ہیں. کسی پاک عورت کو خراب کرے گا گندا مرد، یا کسی پاک مرد کو خراب کرے گی گندی عورت. تو ان دونوں کو ملا دینا اس آیت کی روح سے زیادہ بہتر ہے. بہت سی عورتوں پر سواری آنے کی بات سنتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بھی بہت، میرے پاس بھی بہت کیس آتے ہیں بھائی اس طرح کے کہ فلاں عورت پہ سواری آتی ہے اور وہ فلاں یوں کرتی ہے، فلاں یوں کرتی ہے. آپ خود سوچ کے دیکھو، سواری نیکی لوگوں کی تو آتی ہوگی اور نیک لوگ نامحرم عورتوں پہ کس طرح سے آ جائیں گے؟ اگر اس طرح سے نیک لوگ آیا کرتے تو صحابیات پہ آتے. کوئی روایت نہیں ملتی. ہاں، شیطان آ سکتا ہے بدعمال کی وجہ سے، بد پردگی کی وجہ سے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے، بدروبے یا شیطان جو ہے. کیونکہ ایک بار نیک روح جانے کے بعد اس طرح سے نہیں آتی کہ لوگوں کے پاس آ رہی ہے. تو کوئی سواری واری نہیں آتی. صحابہ سے یا صحابیات سے کوئی چیز اس طرح کی ثابت نہیں ہے. بلا وجہ کی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن میں ہے؟ ہاں، یہ سوال پچھلے ہفتے شاید کسی نے کیا تھا بھائی. ہاں، قرآن میں نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حضرت عمر کا ذکر ہے، بلکہ ان کے حق میں آیتیں اتری ہوئی ہیں دونوں کے بہت زیادہ. انہوں نے کوئی بات کہی اور اللہ کی طرف سے ان کے حق میں، جیسے میں ایک مثال دوں، جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کے کہنے پہ، جو ایک صحابی تھے، اس منافقوں کے سردار کو اپنی چادر دے دی. جب حضور چادر دے ہی رہتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لی. حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، منافق کو چادر دے دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری چادر بھی اسے بچا نہیں سکتی، دے دی اور وہ چادر دے دی. تو ان کی حضرت عمر کی تائید میں اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی اور یہ کہا کہ نہ تم ان کے جنازہ پڑھاؤ گے، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوگے، نہ ان کے لیے دعا کرو گے. اسی طرح حضرت عمر صدیق کے بارے میں بھی بہت ساری آیتیں آئیں. میں نے شاید آپ لوگوں کو بتایا تھا کسی بار کہ سورہ توبہ کی جو آیتیں، سورہ نور کی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگا تھا تو ان میں ایک رشتہ دار تھے ابو بکر صدیق صاحب کے، جن کی کفالت یہ فرماتے تھے، انہوں نے ان کا وظیفہ بند کر دیا تھا. اللہ نے آیت اتار دی کہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ کیا انہیں معاف کیا جائے، اور اس طرح سے وظیفہ بند کیا. تو انہوں نے اس آیت کی آنے کے بعد پھر دگنا کر دیا تھا وظیفہ.
تو صحابہ کرام کے بارے میں بہت ساری آیتیں تو اتنی ہیں، لیکن نام صرف ایک ہی صحابی کا پورے قرآن میں آیا ہے، اور ان کا نام ہے حضرت زید، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ اس کے پیچھے ہی بہت بڑی حکمت ہے۔ اور دوسرے ایک اور نام آیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا، ان کا چچا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، یوں آپ پڑھتے ہو، اس میں ابو لہب کا ذکر ہے۔ یہ دو نام قرآن میں آئے اس ٹائم جو زندہ لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، اور کسی کا نام نہیں آیا نبی کے علاوہ۔ اس کے پیچھے حکمت سب سے بڑی یہ ہے کہ حضرت زید غلام تھے، غلام ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ حضور نے منہ دھلا بیٹا بنا رکھا تھا۔ تو اللہ نے ثابت کیا کہ غلام ہونے کے باوجود انہیں میں نے اس لیے فوقیت دی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے۔ اور ابو لہب سگا چچا سردار تھا قریش کا، اس کا نام لعنتیوں میں پیش کیا، اس کے ہاتھ ٹوٹیں، اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، اور ہوا بھی پھر ایسے ہی۔ تو اس کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی کے طور پہ قریش کے سردار کا نام وہاں اس طرح پیش کیا گیا۔ تو صرف یہ دو نام آئے، ایک صحابی کا اور حضور کے دشمن کا، باقی کسی اور صحابی کا ذکر نہیں آیا، بلکہ ان کے حق میں آئے تھے۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ میرے خیال آج کافی ہو گیا سوال، اگلے ہفتے باقی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کیونکہ آخری جمعہ ہے مہینے کا، تو آج سب لوگ کھانا ساتھ کھا کے جائیں گے انشاءاللہ، اور اگلے ہفتے بھی نماز 8:30 بجے رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔